بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے علاوہ اسلام میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوا کہ جن کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئی ہوں۔ اعلان نبوت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کو آپ کے نکاح میں دیا۔ غزوہ بدر کے روز وہ وفات پا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون میں شامل ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کی مظلومانہ شہادت تاریخ اسلام کے ماتھے پر ایک ایسا داغ ہے کہ جسے قیامت تک مٹایا نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بہت سی دعائیں دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہر طرح سے مظلومانہ ہے۔ باغیوں نے 40 روز تک ان کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا اور یہ سب معاملات ان کے ساتھ پیش آئے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ کے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی۔ آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ اسلام کے لیے آپ نے بے تحاشا قربانیاں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 47 سال پہلے 576 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے 6 سال قبل ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عثمان رکھا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، لیکن کنیت مشہور نہیں ہوئی، بلکہ ان کا لقب ذوالنورین تھا، جس کا مطلب دو نوروں والا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے آپ کا نکاح ہوا، لہٰذا آپ کو یہ لقب دیا گیا۔ اور دوسرا لقب آپ کا غنی ہے، کیونکہ آپ بہت ہی مالدار تھے اور بہت بڑے سخی تھے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اسی لیے غنی مشہور ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش سے تھا۔ قریش کے قبائل میں آپ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام ہاشم تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پردادا کا نام امیہ تھا۔ امیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہاشم کے بھتیجے تھے اور اپنے خاندان کے رئیس تھے، اس لیے یہ خاندان بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو اموی کہا جاتا ہے۔ قریش کا قومی جھنڈا بنو امیہ کے پاس تھا، اور اسی طرح بنو ہاشم کے ذمہ خانہ کعبہ کی نگرانی کا کام تھا۔ گویا دونوں ہی خاندان ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عفان نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمانے میں نبوت کا اعلان فرمایا، عفان اس سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام عروہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی ام حکیم بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ یہ ام حکیم وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی۔ غرض کے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت قریب کی قرابت رکھتے تھے۔ آپ کے بچپن کے حالات تاریخ کی کتابوں میں کچھ زیادہ بیان نہیں ہوئے۔ آپ کے بچپن کے حالات کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان نے ہی آپ کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور آپ کی تربیت فرمائی۔ جب آپ بڑے ہوئے تو غلے کی تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو بہت برکت عطا فرمائی۔ آپ بہت ہی ایماندار تاجر تھے۔ آپ کا کاروبار خوب چمکا اور آپ بہت ہی دولت مند ہو گئے۔ آپ نے اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ اس زمانے میں شراب پینے کا رواج تھا۔ بہت ہی کم لوگ اس بری عادت سے بچے ہوئے تھے، لیکن آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش کے لوگ آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 34 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قد مبارک متوسط اور رنگ سفیدی مائل زرد تھا۔
چہرے مبارک پر چیچک کے چند نشانات تھے۔ سینہ مبارک کشادہ اور داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ سر پر لمبے بال رکھتے تھے۔ آپ اسلام سے قبل بھی قریش میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ صاحب حیا اور بہت ہی سخی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد منتخب کیے گئے اور 12 دن کم 12 سال مسند خلافت پر فائز رہے۔ 18 ذی الحجہ 37 ہجری کو بڑی مظلومیت کے ساتھ باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے پر نکلی۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو امت میں بپا ہوا، جس نے برکات نبوت کا سلسلہ کاٹ دیا اور اسلامی فتوحات کا دروازہ بند کر دیا۔ مسلمانوں کی تلوار جو کافروں پر چلتی تھی اب آپس میں چلنے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی سے مشرف با اسلام ہوئے۔ جب آپ کے مسلمان ہونے کا علم کفار قریش کا ہوا تو انہوں نے آپ کو بڑی ایذائیں دی۔ ایک روز آپ کے چچا حکم بن عاص نے آپ کو پکڑ کر رسی سے مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم اپنے باپ دادا کا دین ترک کر کے نیا دین اختیار کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم میں تم کو نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ تم اس نئے دین کو ترک کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں دین اسلام کو کبھی ترک نہ کروں گا۔ آخر ظالم اپنے ظلم سے عاجز آ گئے اور آپ کو رہائی ملی۔ مسلمان ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح ان سے کر دیا، اور جب کفار مکہ نے مسلمانوں کی ایذا رسانی پر کمر باندھ لی تو آپ حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفور حبشہ سے واپس مدینہ آ پہنچے۔ غزوہ بدر بھی آپ کی موجودگی میں پیش آیا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اس کی بہن ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دوں۔ پھر جب حضرت ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خدمت کی اور بڑی اچھی اچھی دعائیں لی۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے جہاد کے لیے سامان اکٹھا کرنے کا اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے کھانے کا سامان حاضر کیا جو کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم بھی عثمان کے لیے دعا کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب نے دعا مانگی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 4 دن کے پے در پہ فاقے پیش آئے اور آپ کے اہل بیت کی بوجہ ضعف کے عجیب حالت ہو گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کئی بورے آٹے، کئی بورے گیہوں اور کئی بورے چھہارے، 1 بکری کا گوشت اور 300 روپے بھیجے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہلا بھیجا کہ اس کے پکانے میں دیر ہو گئی، میں پکا ہوا کھانا بھی بھجواتا ہوں۔ چنانچہ بہت سی روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تیار کروا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسی ہی دعائیں دی۔ اس قسم کی خدمات وقتاً فوقتاً ان سے ظہور ہوتی رہتی۔ ایک مدت تک کتابت وحی کی خدمت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد رہی، اور یہ خدمت ہی تھی کہ جس کے انجام دینے والوں کی تعریف قرآن میں آئی۔ کتابت وحی کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچی خطوط لکھنا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ذمہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز روزہ رکھتے، سوائے ممنوعہ ایام کے کسی دن روزے کا ناغہ نہ ہوتا۔ جس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس دن بھی آپ روزے سے تھے۔ ہر جمعے کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام آزاد کرتے اور یہ آپ کا معمول تھا، اور اگر کسی جمعے کو غلام نہ ملتا تو دوسرے جمعے کو آپ 2 غلام آزاد کر دیتے۔ آپ کی سخاوت و خیرات کے عجیب عجیب واقعات منقول ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سخت قحط پڑا، لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک روز حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج شام تک اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔
چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ غلہ لے کر آئے تو مدینہ کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خریداری کے لیے پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اچھا ملک شام کی خریداری پر تم لوگ کس قدر نفع دو گے؟ تاجروں نے کہا کہ 10 روپے یا 12 روپے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ آخر ہوتے ہوتے ان تاجروں نے کہا جو مال آپ نے 10 روپے میں خریدا ہے اس کی قیمت ہم 15 روپے دیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا کہ وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 1 روپے کے مال کی 10 روپے قیمت مل رہی ہے، کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ تاجروں نے انکار کر دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو گواہ کرتا ہوں، میں یہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں مدینہ کے غریب لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ایک سفید رنگ کے ترکی گھوڑے پر سوار تھے اور ایک نور کا لباس زیب تن تھا اور جانے کی اجرت فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی زیارت کا بڑا ہی اشتیاق تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت مجھے جانے کی جلدی ہے، اس لیے کہ عثمان نے 1000 اونٹ غلہ کی خیرات کی ہے اور خدا نے قبول فرما لیا ہے، لہٰذا جنت میں ایک حور کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا اور مجھے اس محفل میں شریک ہونا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا اور وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا اور اس کا پانی جس قیمت میں وہ چاہتا تھا بیچتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا۔ مسجد نبوی پہلے بہت چھوٹی تھی، ایک زمین اس کے قریب ہی فروخت ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس زمین کو خرید کر میری مسجد میں شامل کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 یا 50,000 روپے کے بدلے وہ زمین خرید کر مسجد اقدس میں شامل کر دی۔ جب غزوہ بدر پیش آیا تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم رقیہ کی تیمارداری کرو، تم کو شرکت بدر کا ثواب ہی ملے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بدریوں میں ہی شمار کیا اور آپ کو بدر کے مال غنیمت سے حصہ بھی ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ کسی نہ کسی کو اپنا جانشین نامزد کر دے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ 6 شخص ہیں، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص، ان سے زیادہ کوئی مستحق خلافت نہیں، ان میں سے کسی شخص کو بھی منتخب کر لینا مگر 3 دن سے زائد انتخاب کرنے میں دیر مت کرنا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ 6 میں سے 3 کو اختیارات دے دیے جائیں۔ حضرت زبیر نے فرمایا کہ میں اپنا اختیار علی کو دیتا ہوں۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ میں عثمان کو دیتا ہوں۔ حضرت سعد نے کہا کہ میں اپنا اختیار عبد الرحمن کو دیتا ہوں۔ عبد الرحمن نے کہا کہ اچھا اب عثمان اور علی میں سے جو اپنی خلافت چاہتا ہو انتخاب کر لے۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں ہی خاموش رہے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ اچھا میں اپنے لیے خلافت نہیں چاہتا لہٰذا میرے سپرد کر دیا جائے، میں آپ دونوں میں سے جس کو افضل دیکھوں گا اس کا انتخاب کروں گا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن کو یہ اختیار دے دیا گیا اور ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی۔ حج کا موسم تھا، لوگ حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے، لہٰذا مدینہ کے دوسرے مقامات کے مسلمانوں کا بھی اجتماع اس وقت بہت ہی زیادہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن نے خفیہ طور پر ہر مسلمان کی رائے لی۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھے 2 شخص بھی ایسے نہ ملے جو حضرت علی کو حضرت عثمان پر ترجیح دیتے ہوں، لہٰذا بغیر کسی اختلاف کے حضرت عثمان کا انتخاب ہو گیا اور سب نے ان کے دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 دن کم 12 سال ہے۔ اس میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں قائم رہا اور مسلمانوں نے دینی اور دنیاوی طور پر ترقی کی۔ ان 12 سالوں میں سے 6 سال تو نظام حکومت ایسا رہا کہ کسی شخص کو بھی کوئی شکایت نہ تھی۔
سب لوگ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر آخری 6 سالوں میں اختلافات پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتائج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیے تھے۔ بہت سی احادیث میں یہ پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ عشرہ مبشرہ والی حدیث جو صحیح بخاری و مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے، اس حدیث میں ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری جنت کی سنا دو اس مصیبت پر جو ان کو پہنچے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس فتنے میں ظلماً قتل کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تم کو ایک قمیض پہنائے گا اور اگر لوگ اس کو اتارنا چاہیں تو تم مت اتارنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل کرو گے اور آپس میں خون ریزی کرو گے اور دنیا کے وارث اور بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی تلوار میان میں رہے گی جب تک کہ عثمان زندہ ہیں، اور جس وقت عثمان شہید کر دیے جائیں گے تو وہ تلوار میان سے نکال لی جائے گی اور پھر قیامت تک میان میں نہ جائے گی۔ حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ بہت طویل ہے مگر مختصر طور پر یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں کچھ لوگوں کو آپ سے اختلاف پیدا ہوا اور وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچا کہ بغاوت رونما ہوئی اور باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا اور آپ پر پانی بند کر دیا، اور اسی طرح مظلومیت کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ابتدا یوں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتری مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی، اور پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آئی۔ ایک روز آپ کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ انگشتری آپ کے ہاتھ سے نکل پڑی اور وہ کنویں میں جا پڑی، اور 3 روز تک وہ انگوٹھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے رہے۔ کنویں کا تمام پانی نکالا گیا مگر اس کے باوجود بھی وہ انگوٹھی آپ کو نہ مل سکی۔ اس انگوٹھی کا گم ہونا تھا کہ تمام نظام درہم برہم ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکتہ چینیاں شروع ہو گئی۔ سب سے بڑا اعتراض آپ پر یہ تھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراضات شروع ہوئے۔ اس سلسلے میں حاکم مصر عبداللہ بن ابی سرح کی شکایت آئی کہ وہ بہت ظلم کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک پیغام بھجوایا مگر اس نے بجائے اس کے کہ اس فرمان پر عمل کرتا اس شکایت کرنے والوں کو خوب پیٹا یہاں تک کہ اس آدمی کو قتل کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے تو انہوں نے ایک مرتبہ بہت مشکل سے تھوڑا سا پانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا، جس کو پہنچانے میں کئی آدمی بھی زخمی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ تم صرف یہ چاہتے تھے کہ مروان ہمارے حوالے کر دیا جائے، لیکن عثمان کا قتل کرنا اس کو ہم کسی طرح بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم دونوں تلوار لے کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے رہو اور کسی کو اندر جانے کی اجازت مت دینا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ کرام نے اپنے صاحبزادوں کو حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ جب بلوائیوں نے تیر اندازی شروع کی تو ایک تیر مروان کو جا لگا اور باقی تیر حفاظت کرنے والوں کو لگے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں نہا گئے، محمد بن طلحہ زخمی ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بھی اس معاملے میں زخمی ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں سے محمد بن ابی بکر نے کہا کہ یہ بات اچھی نہ ہوئی، اندیشہ ہے کہ بنی ہاشم ہمارے مقابلے پر آ جائیں، لہٰذا اب جلدی کرو، آؤ پشت کی دیوار سے پھلانگ کر اندر داخل ہوتے ہیں اور عثمان کو قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ 2 شخص ان کے ہمراہ پشت کی دیوار سے پھلانگ کر مکان کے اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک پکڑ لی۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے محمد بن ابی بکر، اگر تمہارے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کو میرے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہوئے دیکھتے تو خدا کی قسم ان کو بڑا ہی رنج پہنچتا۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر نے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے اور ان پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے، مگر وہ دونوں شخص جو آپ کے ہمراہ داخل ہوئے تھے انہوں نے امیر المومنین کو ذبح کر دیا۔ اس تمام معاملے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ نے بہت شور مچایا، مگر ان کی آواز باہر تک نہ پہنچ سکی۔ آخر کار آپ نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ آج عثمان کو شہید کر دیا گیا، امیر المومنین شہید ہو گئے۔ یہ آواز سن کر لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے اور قاتل بھی پشت کی دیوار سے بھاگ چکے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو مارا کہ تم دونوں دروازے پر کھڑے رہے اور امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے تھے، قاتل دروازے سے نہیں بلکہ مکان کی پشت سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے۔ ان کا خون جو بہا تو قرآن مجید کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَاهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ قرآن مجید اب تک مدینہ منورہ میں محفوظ ہے۔ سلاطین عثمانیہ پر جب بھی کوئی ایسی